Salamana, namaste, Vande Matram. Hi guys, how are you? So nice to be seeing you after so long. Well, guys, kindly share the broad with your friends and with your friends, and again with your friends. So I'm just waiting here for you, so you guys can come and we can go live again. Live, live on. Save and save. Okay. Okay, so guys, let's go and bring your friends. Hi, Saraswati ji. Hi, how are you? Um, what I'm doing is trying to go and How are you? share my live on Facebook. Okay. So kindly, guys, share your broad today what we're going to the case for equality. I was reading it for myself. It's from Michael Sandel's book, and I thought, let's share, let's do it because I wasn't focusing attention to it, and I thought, well, if I read it to you guys, that's how I can learn it myself. So most of us American never sign a social contract. In fact, the only people in the United States who have actually agreed to abide by the Constitution, public official asides, are naturalized citizens, immigrants who have taken an oath of allegiance as a condition of their citizenship. The rest of us are never required or even ask or give our consent. So why are we obligated to obey the law? And how can we say that our government rests on the consent of the governed? John Locke says we have given tacit consent. Anyone who enjoys the benefit of a government, even by traveling on the highway, implicitly consent to the law and is bound by it. But tacit consent is a pale form of the real thing. It is hard to see how just passing through town is morally akin to ratifying the Constitution. Immanuel Kant appealed to hypothetical consent. A law is just if it could have been agreed to by the public as a whole. But this too is a puzzling alternative to an actual social contract. How can a hypothetical agreement do the moral work of a real one? Hi, Hamid Khana, how are you? John Rawls, who was born in 1921 and died in 2002, okay, an American political philosopher, offers an illuminating answer to the question. In A Theory of Justice, in a book 1971, which was written, he argues that the way to think about justice is to ask what principles we would agree to in an initial situation of equality. Okay, so I'm gonna call you Hamid Jana. Sure, absolutely. You wanna come? We can. You can listen to a line, a page, and then we can talk that out. How about that? So that way we both can read. Here is the link to joining me in the studio. So Rawls reason as follow. Rawls reasons as follows. Suppose we gathered just as we are to choose the principle to govern our collective life, to write a social contract. Oh, da khudi munga Hamid Khan da lakwete saka.
سلامونه سلامونه څنګه یې ښه یې ستړی مه سې چې دا دکان کې دي چې ولې خبرې نه کوې دا ګوره څنګه ښایسته دکان دی دا څه شي وایي دلته پټ ناست دی پټې پټ ما سره غږېږې ډارېږې له ښځې نه دی ښه اوکې نمسته نمسته هغه ځان د خبرې نه کوي ځان د میوټ کا زه ریډینګ کوم so let's do our reading okay Rawls reasons as follows suppose we gather just as we are to choose the principles to govern our collective life we write a social contract what principles would we choose we would probably find it difficult to agree different people would favor different principles reflecting their various interests moral and religious beliefs السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ډاکټر خاني چال د خیرت ته ښه خیرت د څنګه ته خپل ښه جوړه تکړه دا د دوم واري مکال د سره وکړو نو شکر نو شجان د سب خدای دې راول خیرت ته ما کوشنیان نسته تر وسه ته څنګه کوچنیان دې تر وسه نسته ولې مریضه نو خو واده مې نه ده کړی دا کار خو کوي څه کنه ها نو کوچنیان خو تر واده پورې نه دی هغه اړه لري کوچنیان هغه خو به ډیر ګرځي هغه خو ګوره ډیر به ګرځي ډاکټر زه شکر چې ګرځي ډیر دی مغوی خیال ساته کنه نه هغه خو هم سواره پیدا کیږي راغټیږي به اے ډاکټر دا څه مې درته ویل دا په هغه ورځ چې ما تاسو سره ټلیفون وکړو ښه پرون نه بله ورځ ښه هغې نه ورځې بعد ما د فیسبوک آی ډي بنده شوه چا مې درته بنده کړې د ما هم بنده شوه د ما والله که یاره قسم ده د ما آی ډي نه خلاصي اوس زه څه شم وکړم ورته هغه به یو څو وخته بنده کړي د ما هم یو میاشت دپاره بنده کړه زه چې دا تاسو ټول ته وایم چې فالو می هیر د دې دپاره چې فیسبوک بیخي داسې پته نه لګېږي فیسبوک بیخي داسې هغه شی نه ده چې ته مثلا هغه والله ما ته هم داسې آی ډي یې داسې رابنده کړه داسې غونډه یې رابنده کړه وایي خیر موږ بیا ما د ټلیفون در وکړو دغو نه په مخ کې هغه شته دغو نه سا راکېسته بیا مې هم ټلیفون در وکړو ځه ښه داسې ټلیفون دې وکړه ای ډاکټرې ها دا څه ورته وایي دا یوټیوب کې چې ته معنا دا ویډیوګانې جوړوې د هغې کې پیسې درته میلاوي که نه دا زه پیسې لا ورکوم یوټیوب ته چې دا سټوډیو مې اخیستې ده چې دې کې ما ته راسید حتی کې د دې مې $25 ورکړي زموږ خو یو د سونا دکان ده یو مې څه ورته وایي دا د دغه دکان ده دا د هلکانو دکان تا تر اوسه هلک نه ده پیدا نه ولې بس نو زه سبق وایم بس والله دا دې ښه کار ده دا وګوره زبردست درته معلومیږي و بیخي راته معلومیږي ها و بیخي راته معلومیږي دا وګوره تاسو اته هر وخت دا غوندې هغه د تاسو ډېر خوښ دی هغه دا دی واو دا څنګه ښایسته دی دا وګوره نه دا د کوچاني دی د کوچاني دا د سپینو زرو دی که نقلي دی دا د سپینو زرو دی د سپینو زرو یو دانه چې ده دغسې ده په دغه روپۍ ده په 15,000 کالدارې ده نو دا به زه درنه واخلم په 15,000 کالدارې خود تېره وښیه د سپینو زرو ده د رښتیاو د سپینو زرو ده والله د سپینو زرو دی مونږ سره دا وګوره د سپینو زرو دی ښه صحیح ده دا بیا زه تا ته زنګ در وښم زه یې درنه اخلم نو ته ما ته واټسپ کال راکړه زه به تا ته نور شیان موږ دغه یم دا دغه کوو اپلای کوو د بل چا د امریکې ته هم لیږو دغه لندن ته هم دا شیان لیږو استرالیا ته هم لیږو میسج دی وګوره پرایویټ میسج دی وګوره هغه کې ما تا ته میسج کړی دلته پرایویټ صحیح بس دغه دې ښه کار وکړو په دې باندې د واټساپ شته و دې باندې واټساپ شته
تا هغه داسې لښتې راوښیه دغه لاندې چې هغه داسې لښتې دي یا داسې ګرده ګرده دغه دي دا هم کوچاني دي دا وګوره دا ټول کوچاني دي دا د تا خو به ډېر خوښ یې او د سپینو زارو یې که نه داسې نه چې د مسخره سپینو د موږ چې دا دکان په یو غټ مول کې ده دلته د سپینو زرو خرڅي نور نه خرڅي هغه د کونج والا راته راوښیه هغه کونج کې چې دی هغه غاړه کوي دغه او دا ده دا څه شی دی دغه بیا دغه معنا دا ورسره ده پرسیټ ورسره ده لښتې ورسره دي دغه لښتې ورسره دي او چارګل ورسره ده خطې پاس وښیه دا وګوره زه به تاته Thank you so much, sweetheart. Thank you. دا وګوره Thank you, G. Thank you so much. So happy to see you live. Okay, happy to see you guys live. نور څه شی دی دلته نور زه به تاته وښیم الله دې تاته خیر درکړي دغه راسره دي چارګل چیرې به دی چارګلګونه چې دا به یې زوم چارګلونه به دا یي انشاءالله دا چارګل ډېر شیان دي دا وګوره دا د طلا سي د طلا Okay. Say that, okay, thank you. I have to read this. Manana Qurbana. نور به څه نه وي ناولد راته وکړي Okay, مننه قربانه حمید جان زه هغه کوم زه ځم اتې دلته زه دا سبق وایم ښه یو په بل باندې خو د تا واتساپ شته او هغه نمبر باندې صحیح Okay, guys, let's read our book. Sorry, we had a guy from Pakistan who was contacting us for some jewelry. Okay. Rawl reasons as follows. Suppose we gather just as we are to choose the principles to govern our collective life, to write a social contract. What principle would we choose? We would probably find it difficult to agree. Different people would favor different principles, reflecting their various interests, moral and religious belief, and social positions. Some people are rich and some are poor. Some are powerful, as well connected, others less so. Some are members of racial, ethnic, and religious minorities, others are not. We might settle on a compromise, but even the compromise would likely reflect the superior bargaining power of some over others. There is no reason to assume that a social contract arrives at in this way would be a just arrangement. Now consider a thought experiment. Suppose that when we gather to choose the principles, we don't know where we will wind up in society. Wow, what a beautiful line. We don't know where we will wind up. Okay, wind up mean like wind up, like flew like a wind. Wind up in society. Imagine that we choose behind a veil of ignorance that temporarily prevent us from knowing anything about who in particular we are. We don't know our class or gender, our race or ethnicity, our political opinions or religious convictions, nor do we know our advantages and disadvantages, whether we are healthy or frail, highly educated or high school dropout, born to a supportive family or a broken one. If no one knew any of these things, we would choose in effect from an original position of equality. Since no one would have a superior bargaining position, the principles we would agree to would be just. Jai Hind, Ji. This is Rawls' idea of social contract, a hypothetical agreement in an original position of equality. Rawls invites us to ask what principle we as rational, self-interested person would choose if we found ourselves in the position. We doesn't assume that we are all motivated by self-interest in real life, only that we set aside our moral and religious convictions for purpose of the thought experiments. What principle would we choose? First of all, he reasoned we would not choose utilitarianism.
Like now you should know what utilitarianism. So I started this like the case for equality of John Rawls, who was born in 1921 and he died in 2002. In 1971 he wrote a book, A Theory of Justice. So we're going to talk today about this John Rawls, so you know what is his stance and position on social philosophy. Then from there we will go to the Aristotle. Then from Aristotle, we will go to Kantian, the deontology, and then from Kantian, we will go back to utilitarianism, which is Jeremy Bentham's. So Bentham, Kant, Aristotle, and right now we are on John Rawls. So this week, all we're going to work on is John Rawls. So I might work back and forth. Let's do this week. We can work on John Rawls and Bentham, which is a utilitarianism. Then I will do Kantian deontology, and then I would go to Aristotelians, and then I will go to libertarianism. So far, what you guys should know, we're going to cover John Rawls, utilitarianism, deontology, and then Aristotelianism, or the Aristotelians era, the justice and equality, and then we would go and do. Then we will do we will do libertarianism. So what a libertarian believe in and what is a libertarian is not like the liberal जिसको आप लोग liberal पता नहीं क्या क्या बोलते हो. So join me with this reading, and if you have any questions, and I will give you the scenarios, okay? The scenarios would be like a case based. So what would you do in this particular situations? What if you were, as a citizen of India or any country or anywhere you are, to choose, do the right and just thing? What would be that you would choose? So, chalo abhi aage padhte hain. First of all, the reason we would not choose utilitarianism. Ab utilitarianism kya hai? Isko side pe rakhte hain. I wish I would have started from utilitarianism and then deontology and then Aristotelian, then libertarianism and then Rawls, John Rawls. But since I'm working on John Rawls for this week, I will stick to John Rawls. And meanwhile, I will be filling you in with the utilitarianism, utilitarianism का मैं आप लोगों को एक छोटा सा scenario बनाती हूँ. Let's suppose there is a guy who's on a ship. His name is Parker, and he was young 17-year-old orphan who went on a voyage to see the world and explore, despite opposed to his friends' opinions of stopping him from setting on such voyage. He wanted to explore, okay? He has nothing else. He's young. He wanted to explore. So he set up on a journey with a ship, a captain ship, and two other fellas. So what happened, they lose the ship somehow. They end up in a small ship, and whatever they had, the food was limited food supply. And despite the advice of the fellow shipmen, he is drinking from the sea waters. So what happened that at a certain point, the ship people were so hungry, so they are deciding, the two people on a ship are deciding to consume Parker, this orphan who's lying sick on the ship. So they are consuming him so they can live. And then when they came back to England, there was a question raised on the ethic that they had to eat a person to live. How they were bringing into argument that utilitarianism is to maximize the utility, because if you are eating one person, you are saving three people on the ship. Had families, they had children. So this way, his sacrifice bring more utility, So somehow, if you're ever in a situation, for example, I will do a day whole lectures on that, but it was just an example for you to fill you in.
if you would be on a ship or if you would be in a situation, would you do that? Is it a just theory? Is it right to do to sacrifice one person for the benefit of masses or more people? First of all, the reason we would not choose utilitarianism behind the veil of ignorance, each of us would think, for all I know, I might wind up being a member of an oppressed minority. Exactly. And no one would want to risk being the Christian thrown to the lion for the pleasure of the crowd. So, like you see in many medieval era movies that a gladiator were thrown to fight the lion, or in Indian movies, you see how many Indian movies you have watched so far, where you see that the villain is throwing the hero, maybe Akshay Kumar, to a hungry lion. Uh, is it just, it's fair with that person to risk him? So this is like a day to day what we see in media, what we see in movie. So nor would we choose a purely laissez-faire libertarian principle that would give people a right to keep all the money they made in a market economy. I might wind up being Bill Gates. Each person would reason, but then again, I might turn out to be a homeless person. So I would better avoid a system that would leave me destitute and without help. So, as I told you, we will go to be reading the libertarianism right after the Rawls. Next week, for sure, this week, let's work on justice and libertarianism. Then we will go back to Aristotelians, then we will do deontology, and then we will do the totalitarianism. Okay. Rawls believes that two principles of justice would emerge from the hypothetical contract. The first, provide equal basic liberties for all citizens, such as freedom of speech and religion. The principle takes priority over consideration of social utility and the general welfare. The second principle, okay, that's a nice one. The principle takes priority over consideration for social utility and the general welfare. The second principle concerns social and economic equality. Although it doesn't require an equal distribution of income and wealth, it permits only those social and economic inequalities that work to the advantage of least well-off member of society. Philosophers argue about whether or not the parties to Rawls' hypothetical social contract would choose the principle he says they would. In a moment, we'll see why Rawls thinks these two principles would be chosen. Okay, the second principle, the first one was basic liberties for such as freedom of speech, and this was the first, and the second was social and economic equality. Okay. So philosophers argue about whether or not the parties to Rawls' hypothetical social contract would choose the principles he says they would. In a moment, we will see why Rawls thinks these two principles would be chosen. But before turning to the principles, let's take up a prior question. Is Rawls' thought experiment the right way to think about justice? How can principle of justice possibly be derived from an agreement that never actually took place? सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया है ना, सब्जेक्ट का लिख दिया है द केस ऑफ इक्वालिटी, द केस फॉर जस्टिस. इक्वालिटी जस्टिस क्या होता है? मैं बीच बीच में आप जब आ जाते हो तो काइंडली यू कैन स्टे विद मी, यू विल गेट टू नो फ्रॉम वेयर यू जॉइन ऑल द वे व्हेन वी गो फर्दर, यू नो. चलो या फिर से अपनी वीडियो देखें, उसको भी आपको समझ में आ जाएगा. To appreciate the moral force of Rawls' hypothetical contract, it helps to notice the moral limits of actual contract. Moral limits of contracts. मतलब आप एक contracts में हो, उसका moral limits क्या है? The moral limits of contracts.
To appreciate the moral force of Rawls' hypothetical contract, it helps to notice the moral limits of actual contract. We sometimes assume that when two people make a deal, the terms of their agreement must be fair. We assume, in other words, that contracts justify the terms that they produce, but they don't, at least not on their own. Actual contracts are not self sufficient moral instruments. The mere fact that you and I make a deal is not enough to make it fair of any actual contract. It can always be asked, is it fair what they agree to? To answer this question, we can't simply point to the agreement itself. We need some independent standard of fairness. Where would such a standard come from? Perhaps you might think from a bigger prior contract, a constitution, for example. But constitutions are open to the same challenge as other agreements. The fact that a constitution is ratified by the people doesn't provide that its provision are just. Consider the US Constitution of 1787. Despite its many virtues, it was made by its acceptance of slavery, a defect that persisted until after the Civil War. The fact that the Constitution was agreed to by the delegates in Philadelphia and then by the states was not enough to make it just. It might be argued that this defect can be traced to a flaw in the consent. African American slaves were not individual in the Constitutional Convention, nor were women, who didn't win the right to vote until more than a century later. It is certainly possible that a more representative convention would have produced a more just constitution. But that is a matter of speculation. No actual social contract or constitution convention, however representative, is guaranteed to produce fair terms of social cooperation. To those who believe that morality begins and ends with consent, this may seem a jarring claim, but it is not at all that controversial. We often question the fairness of the deals people make, and we are familiar with the contingencies that can lead contingencies that can lead to bad deals. One of the parties may be a better negotiators or have a stronger bargaining position or know more about the value of things being exchanged. The famous word of Corleone in The Godfather, I'm gonna make him an offer he can't refuse, suggests in extreme form the pressure that hover to some degree over more negotiations. So now, you know what, really, when you're reading, especially in the Western philosophy or taking the class of ethics, the many things that revolves around the movies we watch. So I'm lucky enough that I have watched Don Corleone, The Godfather, who's the trilogy of Al Pacino and one of my favorite actor, Marlon Brando, and he's from Nebraska. He was born there. He's a very successful guy who works in the Last Dance in the Last Tango in Paris, and he works in Apocalypto. He works in like a lot of movies. Apocalypse Now. He works not in Apocalypto. Sorry, he works in Apocalypse Now, and you can also name if you have watched any of the. Al Pacino is my favorite. His movies. I watched The Dog Day Afternoon. I watch his like Scarface. I watch his Sarpico, and so many Al Pacino movies I watched that I just almost lost the count. Well, let's keep moving. Okay, to recognize that contract do okay, what I was telling is that mostly it's good to know and watch a movie because those movies are based on a lot of social phenomenons, different philosophical ideologies. So once you have watched the movies, you really know what they were saying, what was the theme about the movie. So it helps me create good assignments.
To recognize that contracts do not confer fairness on the terms they produce doesn't mean we should violate our agreement when, whenever we please. We may be obligated to fulfill even an unfair bargain, at least up to a point. Consent matters even if it's not all there is to justice, but it is less uh, decisive than we sometimes think. We often confuse the moral work of consent with other resources of obligation. Suppose we make a deal. You will bring me 100 lobsters, and I will pay you $1,000. You harvest and deliver the lobster. I eat them and enjoy them, but refuse to pay. You say I owe you the money. Why, I ask? You might point to our agreement, but you might also point to the benefit I have enjoyed. You could very well say that I have an obligation to repay the benefit that, thanks to you, I have enjoyed. Now, suppose we make the same deal, but this time after you have gone to work of catching the lobster and bringing them to my doorstep, I change my mind. I don't want them after all. You still try to collect. I say, I don't owe you anything. This time I haven't benefited. At this point, you might point to our agreement, but you might also point to the hard work you have done to trap the lobster while relying on the expectation that I would buy them. You would say I'm ob- obligated to pay by virtue of the efforts you have made on my behalf. Now let's see if we can imagine a case where the obligation rests on consent alone, without the added moral weight of repaying a benefit compensation or compensating you for the work you did on my behalf. This time, we make the same deal. But moments later, before you have spent any time gathering lobster, I call you back and say, I have changed my mind. I don't want any lobster. Do I still owe you the 1,000? Do you say? A deal is a deal, and insist that my act of consent create an obligation even without any benefit or reliance. What a beautiful, perfect. So, three scenarios is beautiful. And now, अच्छा, मैं कंसर्न में बात कर रही हूँ ना। अब लॉबस्टर आपको मैंने कहा कि जाओ लॉबस्टर पकड़ के लाओ। मैं आपको आप मुझे ना 100 लॉबस्टर पकड़ के लाओ और मैं आपको $1,000 देती हूँ। आप गए, अपने लॉबस्टर पकड़ लिए, मैंने आके उसको पका लिए, खा लिए। अब मुझे मेरा हक बनता है कि मैं आपको पैसे दूँ या ना दूँ। दूसरा सिनेरियो ये है, मैंने आपको कहा आप जाके 100 लॉबस्टर पकड़ के लाओ, मैं आपको $1,000 $1,000 देती हूँ। आप जाते हैं, लॉबस्टर पकड़ते हैं, जब आप मेरे डोर स्टेप पे आते हैं, आई चेंज माई माइंड, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं चाहिए। तो क्या मुझे अखलाकन आपको पैसे देने हैं? इस कंसेंट जो हमने किया। तीसरा ये है कि मैं आपको बोलती हूँ कि जाओ मेरे लिए लॉबस्टर पकड़ के लाओ 100 और मैं आपको $1,000 दूंगी। अब आप गए नहीं हो, आपने मेहनत नहीं की, लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज किया घंटे 2 घंटे बाद, 1 दिन 2 दिन बाद। अभी तक आप गए नहीं हो टू ब्रिंग मी लॉबस्टर। मैंने कहा मैंने माइंड चेंज कर दिया, आई डोंट वांट। एम आई इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द कंसेंट? डू आई स्टिल ओ यू दिस $1,000? सिंपल। इन तीनों का जवाब दो। Legal thinkers have debated this question for a long time. Can consent create an obligation on its own, or is some element of benefit or reliance also required? This debate tells us something about the morality of consent that we often overlook. Actual contracts carry moral weight insofar as they realize two deals: autonomy and reciprocity. As voluntary act, contract express our autonomy. The obligation they create carry weight because they are self-imposed. We take them freely upon ourselves, an instrument of mutual benefit. Contracts draw on the deal of reciprocity. The obligation to fulfill them arise from the obligation to repay others for the benefit they provide us. In practice, these ideals, autonomy and reciprocity, are
imperfectly realized. Some agreements, though voluntarily, are not mutually beneficial. And sometimes we can be obligated to repay a benefit simply on grounds of reciprocity, even in the absence of contract. This point to be moral limit of consent. In some cases, consent may not be enough to create a morally binding obligation. In other, it may be necessary. Acha. When consent is not enough, baseball card and the leaky toilet. Hmm. Let's read this one. When consent is not natural. Hummy's house and the Squeaky Man, benefit of consent, Sam's mobile auto repair. Um, let's read. Imagining the perfect contract, two principle of justice. Okay, let's study. Consider 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 two cases that show that the consent alone is not enough. When my two sons were young, they collected baseball cards and traded them with each other. The older son knew more about the players and the values of the cards. He sometimes offered his younger brothers trade that were unfair. Two utility infielders, say for the Ken Griffey Jr. So I instituted a rule that no trade was completed until I had approved it. You may think this was paternalistic, which it was. So, what is paternalistic? It's like, it's again a thing of libertarianism. What it was, that's what paternalism is for. In circumstances like this one, voluntary exchange can clearly be unfair. Some years ago, I read a newspaper article about a more extreme case. An elderly widow in Chicago had a leaky toilet in her apartment. She hired a contractor to fix it for 50,000. She signed a contract that required her to pay 25,000 as down payment and the remainder in installment. The scheme was discovered when she went to the bank to withdraw 25,000. The teller asked why she needed such a large withdrawal, and the woman replied that she had to pay the plumber. The teller contacted the police, who arrested the, oh my god, uh, unscrupulous contractor for the fraud. All but the most ardent contractarian would concede that the 50,000 toilet repair was egregiously unfair, despite the fact that two willing parties agreed to it. This case illustrates 2 points about the moral limit of contract. First, the fact of an agreement doesn't guarantee the fairness of the agreement. Second, consent is not enough to create a binding moral claim. Far from an instrument of mutual benefits, this contract marked the ideal of reciprocity. This explains, I think, why few people would say that the elderly woman was morally obliged to pay the outrageous sum. It might be replied that the toilet repair scam was not a truly voluntary contract, but a kind of exploitation in which an unscrupulous plumber took advantage of an elderly woman who didn't know any better. I don't know the details of the case, but let's assume for the sake of argument that the plumber didn't coerce the woman and that she was of sound mind, though ill-informed about the price of the plumbing when she agreed to the deal. The fact that the agreement was voluntary by no means ensure that it involved the exchange of equal or comparable benefit. I have argued so far that consent is not a sufficient condition of moral obligation. A loop-sided deal may fall so far short of mutual benefit that even its voluntary character can't redeem it. I would now like to offer a further, more provocative claim. Consent is not a necessary condition of moral obligation if the mutual benefit is clear enough.
The moral claim of reciprocity may hold even without an act of consent. Thank you for joining me for today's reading. We just had real two. Oh my God, I can't even. I'm gonna do it more often. So we read 3 pages. I'm gonna read 2 more tonight, and I will be doing this more often. And maybe with the passage of time, we can develop a habit of reading and a habit of knowing things, a habit of knowing different form of social philosophy, a habit of doing justice, and a habit of knowing what is just and what is unfair in a society we live. And knowing it for ourselves is good enough, because at least knowing it for yourself would make the difference. So Hamid is here. Me and wait, calm down, calm down, calm down. Let me mute. So me and Hamid, he was showing me some jewelry, and I like the jewelry. I thought if it's silver, I will buy from him. I give him my WhatsApp number. Let's see. It's just not a consent for me by any mean that I need to pay him the money that he has put on that chain. If me and him agrees to a mutual payment, on top he's socially and morally bound to give me the good price of the product that he claim is, which in this case he think it's spinzar or silver. Now Hamid, I'll talk to you later. تر سره بیا خبرې کوم، قربانه مې ده. او کدام نه ده چې اوس ما ته د واتساپ درکاتي، بس ورته تمباس او زنګونه دي، او زنګونه دي نه شپه ګورې نه ورځ ګورې، او بس زنګونه وښې که نه. یا دا به نه انشاءالله تعالی ما تا ته ویلي دی، او ما له تا سره د زړه لګېږي. صحیح ده. صحیح ده. او ما تاسو کې واتساپ له دې له وجې نه ده غوښتی چې یا به زه تا ته زنګ در ووهم، یا به زه تا ته داسې وکړم. ما صرف اور صرف هغه د یو چا محبت راځي له زړه، نه هغه د یو چا پین. نن سبا خو زمانه داسې یو سړی مشهوره شي نو د هغه پین جوړ شي، نه په دې وجه. زه له دا 2 ورځو تا ته کال در کوم په څه وجه، ولا دې ما آی ډي بنده سوه، قسم ده بیا مې هم دا درته وکړو. اوس نو ته د ما دغه بولې که څه شي بولې، چې هر شی د تا په ذهن کې راځي نو هغه ته وبوله. ځه د تا په ذهن کې څه درځي؟ هیڅ شی نه راځي زما په ذهن. نو خو زه هم دا وایم، ګوره موږ پښتانه خلک یو، ولا ته خو یې غوڅ تر ما ډېره غټه، اور زه نه دا سوچ ماشاءالله دې ته خو یې یو خو سبقداره، ولا دا په سبق ولا دا اوس مې ټول سبق مې د تا واورېده، ډېر خوند یې راکړو، ډېر ښه خوند یې راکړو، ولا داسې خوند یې راکړو چې ما چې ولا بس دا د ماسټره وای او زه ټوله ورځ ورته ناست وای. قربان مننه. زه به راځم داسې به لږ لږ سبق وایم، او تاسې خیر ده که زه انګلیش هم ریډ کوم، خو هغه خو له کتاب نه، او هغه د پښتو معنا به یې درته وایم که نه، چې معنا مقصد یې څه ده. دغسې به پوه سو سره د ما نور ملګرو سره دې هم شیر که، نور ملګري هم راوله، دلته به کینو، خبرې به کوو، بنډار به کوو، د خپلې معاشرې مختلف اړخونو باندې به غږېږو، نو دغسې به یو فضا جوړه کړو چې یو بل باندې ځان پوه کړو که نه، چې بیا بالکل غلطي ونه سي چې هغه تاسې خفه سي، او تاسې هم پوه سئ که نه چې د هرې معاشره کې د غلطي معیار چې څه دی. بالکل صحیح ده. نور ښه وخت درته غواړم چې راغلی بیا در سره غږېږم، بیا لایو راځم، بس ملګري راولئ دوستان. نو خو زم په دې وجه درته راځم، یو په وجه درته راځم، خو د تا خوارکۍ ته یو څوک نه راځي، نه څوک راځي په دغه وجه، خو زه درته راسم چې یو څه دې ساعت تر تېر کړم، یو څه سره وخاندو، په دې وجه زم راځم. کني ولا زه ډېر انتظار وکړم ولی یو بل سړی به ورته راسي، یو بل څوک به ورته راسي، یو بل مسلمان به راځي، خو لیکن هغه د تا مخ ته ده، نه څوک پې پوهېږي. This is Pashto, Rohit. The language we're speaking is Pashto language. It's the Pijul spoken language in Pakistan. Pashtun people who are in Quetta and in Peshawar, they're speaking this language in Mansehra, Abbottabad, Nashera. It's a language of Afghan people in Afghanistan. So ye Pashto hai. जिस तरह पठान मूवी आई है, ये शाहरुख खान की लैंग्वेज है, उसके बाद
کو آتا ہے کہ نہیں. شاہ رخ خان پشتو بولتا تھا, دلیپ کمار پٹھان تھا, سائرہ بانو پٹھان تھی, ان کے باپ پر دادا, ان کے دادا, ان کے فیملیز پشتو بولتے تھے. تو ہمارے لیے بہت مہم ہے کہ ہم ایک زبان کو پرزرو کریں, کیونکہ جس طرح اردو یا ہندی آئی ہے مجبورتاً بالی ووڈ کے لیے. مثلا عبد القدیر خان ایک جگہ بہت اچھی پشتو بولتا ہے. عبد القدیر خان جو تھا نا, وہ بولتا ہے کہ میں قندہار سے آیا ہوں. سلمان خان, عامر خان تو ہرات سے آیا تھا. دل تراغ وہ اور اگزائی چھوٹی بہن کے. تو میں آج میں رالز کا اور اگزائی تو خنا وقت راغلو منگا نن دی جان رالز the case for equality ہم یہ پڑھ رہے تھے. تو ہم جو ہے نا ډاکټر تاسو ته سلام هم چې غوټه سلام شرما اور اگزائی زدا ما پلان کړی دی چې زه دلته ولتا سره بیا زه زنګ در وسم. kindly please mute yourself. حمید خان ګوره کنه دا بعضې د نزاکتونه د مجلس مراتوي قربان. د مجلس نزاکت دا دا چې روہیت thank you, I will teach you a little bit of Indian. لیکن ساری جو ہماری ریجنل زبانیں ہیں ملیالم, پنجابی, ہندکو, پشتو, داری اور ہندی, اور اس طرح بہت سارے انڈیا میں بہت سارے مہاراشٹرنز اور اس طرح بہت سارے لینگویجز ہوں گے کہ جو مجھے بھی نہیں پتا. بٹ وی ول بی نوئنگ ایچ ادر سلولی بائی سلولی. میں نے ایک پلان بنایا ہے. پلان میں میرا یہ ہے کہ اس وقت میں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز بول رہی ہوں. انگریزی میں ریڈ کر رہی ہوں جان رالز کا, جو کہ 1921 میں پیدا ہوا تھا, 2002 میں مر گیا, اور 1971 میں انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام ہے the book name is A Theory of Justice. So now جب 1971 میں مجھے آتا ہے تو مجھے پھر بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کی لڑائی اور ایک ہمارے ریجن کی ہسٹری مائنڈ میں آتی ہے. تو جسٹس کیا ہے, what is fair, was that fair with بنگالیز جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا, یا ابھی جو پٹھانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, یا جو ہمارے ساتھ. میں نے کل میرے فیس بک پہ میرا خبر تم تاسم نہ پیے گئی لاندې سټوډیو کې کېنه کنه یا ورې د سړی میوټ کې ضروري نه زی تاسو شور واوره کړي ما خبره اورې کنه هر چی ساتیرای نه ځون کې sit there in the studio خلکو نه د خبرو تسلسل ورکړي. جی ډاکټر جی وای اور اگزیرا بل کا سو تا تا نام نو روہت شرما. یہ ایسا ہوتا تھا کہ کیا ابھی جو میں نے فیس بک یا سوشل میڈیا, کل میں نے فیس بک پہ جو پاکستانی, اس کو پاکستانی طالبان بولتے ہیں, ہم TTP بولتے ہیں, میں نے اس تصویر کے ساتھ فیس بک نے مجھے بین کر دیا. میں نے یہ تصویر ڈالی, اب یہ یوٹیوب بھی کرے گا, آئی ڈونٹ نو. میں اب اس کے لیے میں یہ پورا میں نے ریکارڈنگ کیا, شاید یہ میں پورا ڈیلیٹ بھی کروں, کیونکہ شاید یوٹیوب بھی مجھے اس تصویر پہ انہوں نے یہ تصویریں دی ہیں اور میرا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کیا. اب میں نے پیسے دیے ہیں $25. میں پشتونوں کے پرابلم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں جسٹس, ایتھکس, اخلاقیات کو پڑھتی بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں. تو کیا یہ جسٹ ہے کہ دنیا کو جو کنٹرول کیا جا رہا ہے, یا بل گیٹ یا فیس بک, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو کیوں مارا؟ چلو اس کو امریکی ڈرون نے افغانستان سے آ کے مارا, پاکستانی ملٹری وہاں پہ آپریشن کر رہی تھی. اب جو پاکستان نے 2 بچے کو, معصوم نہتے بچوں کو مارا, اس پہ دنیا بھی چپ ہے, اس پہ پاکستان بھی چپ ہے. کیا دنیا لوگوں کو ایک لیٹس سپوز انڈین آرمی ہے, کیا ان کے پاس پری پیس ہونا چاہیے؟ یا پاکستانی آرمی تو مرسنریز آرمی ہے. تو میں نے کل جنگا ایک نیٹ فلکس پہ, جو کہ میں اورگزئی کو, میں بعد میں اورگزئی آپ کو دیتی ہوں اپنا نیٹ فلکس کا. میں ٹھیک اس کا شور آپ کو آ رہا ہے, سو کریزی. نیٹ فلکس کا بھی جو ہے نا عجیب پاگل ہے دماغ. نیٹ فلکس کا شور آ رہا تھا شاید آپ لوگوں کو.
تو میں وہ افریقن کوئنس جنہوں نے 16 سینچری میں سب سے پہلے انہوں نے پرتگیز وہاں پہ گئے ہیں، صحیح ہے، یہ کوشچن میں اینڈ پہ چھوڑ رہی ہوں، آپ اس کو کامنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اس میں ایک افریقن کوئنس جو بنتی ہے کوئن جنگا، اور وہ خلاف ہوتی ہے جو وہاں پہ پرتگیز وہ کیتھلکس ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ، یہ 4 ایپیسوڈ کا کل میں نے دیکھا ہے، مجھے تو بہت مزہ آیا، اور مجھے یہی تھا کہ اٹ واز سو ایموشنل. اور اینڈ پہ مجھے تھا کہ اس لڑکی نے ایک بات کہی کہ جب ڈچ آئے، پھر اس کے بعد فرینچ آئے، انگلینڈ آیا، امریکہ آیا، پوری دنیا میں ایک سلیو کی قیمت $500,000 تھی. تو اسی طرح پاکستان میں جو پاکستان کی آرمی ہے ان کو امریکہ تو سپورٹ کرتا ہے، یا امریکہ نے 20 سالوں میں افغانستان میں 3 لاکھ کی ملٹری بنائی. کیا یہ ہمارے لیے فیئر ہے، جسٹ ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو، آپ صرف ہمیں بوٹ اور کپڑے دو اور ہم وہ آرمی امریکہ کی لڑائی ریجن میں لڑتی، اور اس پہ انڈیا کو یہ حق نہ تھا کہ انڈیا اس پہ سوال اٹھائے، اور اس پہ یہ حق نہ ہو کہ مثلا اب جو یوکرینی کر رہے ہیں اس کو آپ ایک ہی لینس سے دیکھ رہے ہیں. مطلب انڈیا کا جو اب انوالومنٹ ہے گلوبل پالیٹکس میں کہ جے شنکر آتا ہے وہ بولتا ہے، میں سم ٹائم ایون انڈین بولڈنس مجھے جو ہے نا وہ کرتی ہے ان اے وے. مجھے یہی ہوتا ہے کہ کیا اب انڈیا کو یہ اپریس کر پائیں گے، یہ میرا ایک کنسرن ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انڈین میڈیا، انڈین یوٹیوب، کیا یوٹیوب انڈین وائسز کو بھی ایسے ہی بین کرے گا؟ کیونکہ وہ ان کو فیور نہیں کرتے. وشنو پریک جے شری رام ایک دفعہ بول دیا نا کافی ہے. اب ایک چیز پہ نا آپ آ کے، یا میں نے رانی مکھرجی کی ایک آواز، ایک ویڈیو جو اس نے فلم بنائی ہے، فیس بک میں ایک کامنٹ دیکھ رہی تھی کہ چونکہ جو اس نے ناروے میں ویڈیو بنائی ہے وہ چائلڈ کے، جو بھی میں نے وہ فلم نہیں دیکھی اور وہ کیس تھوڑا بہت میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ اس کی کسٹڈی بیٹل تھا، اس کو ہاتھ سے کھلا رہے تھے یا اسپون سے کھلانا یا ہاتھ سے کھلانا، اس فورس فیڈنگ بلا بلا بلا. تو آپ جب ناروے میں رہتے ہیں آپ ایک سوشل کانٹریکٹس آپ نے اس کا کرنا ہے، کیا نام ہے، گزارنا ہے. آپ کا مذہب ہے، آپ اپنے آپ تک رکھو. ایک دفعہ جے شری رام بولنا از اے ریسپیکٹ ٹو رام، لیکن اس کو بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، پلیز ڈونٹ گیٹ آن مائی نرو. اپنی جو آپ کی ایگریسونیس ہے، او سی ڈی اور کمپلسونیس ہے، practicing a certain philosophy or ideology, don't impose it on others. Don't let other people to obey or bow down to what you believe is the right thing. The right thing may be one thing for you or it might be another thing. میں ہمیشہ بولتی ہوں ہندو دھرما میں گائے کو کھانا it's haram, it's not a good act. چاہے ان کا ریلیجس ویو ہو، چاہے ان کا سوشل ہو، چاہے اس کا اکنامیکل بیک گراؤنڈ ہو. لیکن اگر کسی اور پارٹ آف دنیا میں، امریکہ میں لیٹ سپوز، یہاں پہ یہ مائنڈ نہیں کرتے، چاہے اب پگ ہے وہ مسلمان نہیں کھاتے، حرام ہے ان کے لیے، لیکن امریکی مزے سے کھاتے ہیں. پگ کے میں بھی بہت اچھی چپلی کباب بناتی ہوں. لیکن میں کیا مجھے بینگ اے مسلم یہ سوشل کانٹریکٹ جو مسلمان پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں، اوکے صحیح ہے. اب میرے اللہ جو بھی ہے نا، ہی از اللہ and there are people who respect them. Good for you. تھوڑے سے اپنے اخلاقیات کا ایک دفعہ میسج کرو، صحیح ہے. اب آپ نے اللہ کے بارے میں کامنٹس کیے، good for you, do maybe that's what you believe in. I respect every religion, okay? As much as I respect Islam, I respect Hinduism, I respect every religion. If you want to discuss, it could be a matter of debate, but if it's making you happy، یہی تھا نا کہ میں I don't feed trolls, I don't feed haters. میں نہیں کرتی یہ کام. صحیح ہے، میں آتی ہوں، میرے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، میں سوال اٹھاتی ہوں، لیکن اگر آپ غلط ہو تو وہ غلط ہوں گے. صحیح ہے. پھر وہ نوپور شرما کو بچانا تھا نا، اس کو پھر بی جے پی نے کیوں ہٹا دیا؟ پھر آپ کیوں باؤنڈ ڈاؤن ہو گئے؟
اوکے آپ رسپیکٹ سب کو کرتے ہو, آپ پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی رسپیکٹ میں پھر وہ ہے خلل ہے, کیونکہ آپ گوروں کو کیوں ڈسرسپیکٹ نہیں کرتے. میں یہاں پہ بات افریقہ کی سلیوری کی, پورتگیز کی, امریکیوں کی, کالونسٹ کی کری تھی, جس نے آپ کو بھی غلام بنایا اتنے عرصے تک. وہ آپ کو بھی انسان نہیں سمجھتے تھے. واز اٹ فیئر, واز اٹ جسٹ؟ لیکن آپ نے مسلمانوں کے ساتھ obsession لیا ہے میڈیا لیول پہ لے کر. پھر جب آپ کی مودی پہ فلم بنی ہے نا, پھر اور بھی آبجیکٹ کرتے ہیں. پھر اس فلم کو پھر بی بی سی نے کیوں, بی بی سی کی مودی پہ ڈاکومنٹری کیوں انڈیا میں بین ہوئی ہے؟ میرے لیے یہ بھی ایک دس از اے کنسرننگ ایشو فار می. وائی وڈ انڈیا بین اے ڈاکومنٹری وچ از میڈ on your problems. صحیح ہے نا, بنا دے اس طرح کی. تو ایم بی ایس پہ بھی جو ہے نا 50 منٹس ڈاکومنٹری بناتی ہے, وہ بھی پھر ان کو بلاک کرتے ہیں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی اگر ایک بندہ غلط ہے, وہ غلط ہے, he owes an apology. وہ آج صحیح ہوگا, لیکن اگر وہ پرسوں غلط تھا, وہ غلط ہے. ڈاکٹر مجھے تھوڑا موقع دیتے ہو؟ جی بولو, میں نے پھر براڈ ختم بھی کرنا ہے. جی یہ لوگ جو ہے جس طرح کمنٹ کرتے ہیں, ان کو صرف میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے, لنک ہے, اس پہ کلک کرے, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرے, ان چیزوں پہ باتیں کرے. ابھی ان لوگوں نے حجرہ نہیں دیکھا, معاشرہ نہیں دیکھا, کسی دو لوگوں کے سامنے اپنی بات ہی نہیں کر سکتے. صرف بس ایک ٹول استعمال کر کے صرف کامنٹ کرتے ہیں. پھر میں نے اس کو یہ کامنٹ کر دیا, کامنٹ سے کچھ نہیں بنتا. آپ آئے, ان چیز کو شیئر نہیں, کریں کمنٹ سے تاکہ بہت کچھ بنتا ہے. میری بتاؤں اور اگزئی صاحب, جی جی میرے کامنٹ پہ بہت کچھ بنتا ہے. نوپر شرما نے کامنٹس کیے نا, ریسپانس دیا ہے نا, پھر اس کو کیوں پرائز دینا پڑا, اس کو کیوں بی جے پی سے نکال دیا؟ ہاں یہ یہی تو. نکالتے نا, پھر بی جے پی ڈٹا رہتا نا. پھر بی جے پی 5 ملین جو انڈین سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں, ہائی لیول پہ جاب کرتے ہیں, ہائی آفیشلز ہیں, پھر ان کو واپس بلا دے. ہاں یہی ان Just لوگوں کو میں okay, please, بتانا let me چاہتا just ہوں. finish. جب میرا اب یہ جان رالز کی فلسفی سوشل جسٹس کی میں آگے بڑھا رہی ہوں, اس کو ختم کرتے ہیں کچھ ڈسکشن میں. اور اگزئی کائنڈلی کل آپ, میرا پہلا یہ تھا میں آپ کو کامنٹ کروں, میسج کروں, لیکن میرے یہ فیس بک پہ میں جب بار بار یہی بول رہی ہوں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فوزیہ شاید یوٹیوب سے کماتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. Let me just read this message. آپ کہو تو ہم آپ کی گھر واپسی کروا دیں, سبھی باتوں کا جواب مل جائے گا. نہیں, ضرورت نہیں ہے, شکریہ. آپ اپنے گھر واپسی اپنے جیب میں رکھیں. میرے لیے گھر واپسی وہ میری دھرتی ہے, میں جب بھی چاہوں میں انڈیا آ سکتی ہوں. میرے لیے گھر واپسی کسی دھرم کو سویکار نہیں کرنا ہے. میرے لیے گھر واپسی یہ ہے کہ پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, افغانستان یہ ایک جغرافی ہے, اور ان میں اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ یہ یورپین کی طرح ایک باشعور سوسائٹی کی طرح رہے. آپ اگر انڈین ہو نا, امریکہ میں آ کے, یورپ میں آ کے ایک دوسرے بغیر بارڈر والے کنٹریز پہ جاتے ہو نا, آپ اپنے گھر واپسی اپنے جیب میں رکھو, مجھے نہیں ضرورت. صحیح ہے, میں جو پریکٹس کرتی ہوں اس سے بھی کسی کو اختیار نہیں ہے. اگر میرے لیے مہم افغانستان کے 30 ملین اور پاکستان میں 80 ملین پشتون ہیں, اگر میرے وچاروں سے, میرے افکار سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں, تو میرے لیے آپ یہ جان رکھو کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں نہیں ہرٹ کرنا چاہتی. آپ پہلے جو ہے نا, میں افغانستان سے ہوں, آپ اپنے وشنو پاریک اپنے جو یہ وچار ہے نا اپنے پاس رکھیں. میں امریکہ کی سٹیزن ہوں, میں بینگ این امریکن بہت خوش ہوں, اور میں اپنے دھرم سے بھی بہت خوش ہوں, میں اپنے پریکٹس سے بھی بہت خوش ہوں. آپ اپنا یہ سب دھیان اپنا جیب میں رکھیں. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی ایسا کوئی کام اگر میں نے کیا بھی ہے, اور اس سے پشتونوں کے جو اگر کسی دھرم کو فالو کرتے ہیں ہرٹ ہوئے, تو آئی اپولوجائز, آئی سوری. میں کسی انڈین ٹریٹی پہ باؤنڈ نہیں ہوں, اور نہ یہ تو غیر اخلاقی ہے. میں بات ایک کرتی ہوں, آپ آ کے اپنا دھرما ادھر آ کے اپنے پاس رکھو. بھائی نہیں چاہیے ہمیں تمہارا گیان بہت زیادہ نیا ماڈرن گیان آ گیا ہے نا. میں سینڈل کا گیان پڑھ رہی ہوں آج کل. اور
خیر میں جہاں سے بات شروع کر رہی تھی تو میں نے رانی مکھرجی کی بات کی ہے. اس میں یہ تھا کہ ایک میسج آیا کہ بھئی ہم انڈین کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر اس پہ ناروے نے آبجیکشن کیا تو ہم جو ہے نا اب اس فلم کو کامیاب کریں گے. صحیح ہے. And it's so unfair. آپ اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ آپ وہ مووی دیکھو اس میں کیا سوشل ایشوز کیا پرابلم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ سوچو. بس ناروے نے اس پہ باتیں کی ہے. اب بس ناروے کے لیے اور ہاں پھر ناروے میں اگر مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے پھر آپ سب اٹھ جاتے ہو کہ بھئی اب یہ کیوں آ رہے ہیں. اب اسٹاپ بینگ دا باس آف دا ہول ورلڈ. یہ میں مجھ سے نا ایک مفت کا گیان تم لوگ بھی لے لو. اب اگر یورپ میں مسلمان آتے ہیں مڈل ایسٹ سے ان کے لیے دروازے تم لوگ بیٹھے ہو بھئی مسلمانوں کو نہ کرو یہ فیوچر میں یورپ کو لے لیں گے امریکہ کو لے لیں گے. یورپ اور امریکہ knows better than you. So don't give your گیان to them. Rather by جو لوگوں نے اتنی دھرتی کو رول کیا ہے جو آپ کو بھی جس نے رول کیا آپ میری بلی مجھے میاؤ. صحیح ہے نا. ہم امریکہ میں بیٹھ کے کسی پہ بھی بات کر سکتے ہیں. We have a freedom of speech. We can or we cannot practice a religion over here. And I go by the American values and American standards because I have consented to these values and standards. Yes, personally میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی. اگر کسی مسلمان کو ہرٹ کرنا وشنو پاریک آپ کو خوش کرتا ہے تو سوری میں آپ کو یہ خوشی نہیں دوں گی. بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. جی اور اگزئی اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے ہماری الحمدللہ ہم ابراڈ ہیں ہمارا اچھا خاصا انکم ہے گوگل سے بھی الحمدللہ ہمارا انکم ہے کس نے بہت کہا ہے جگہ یہ کس سے کماتے ہیں یہ کس نے کہا ہے یار. ایک تو یہ تم لوگ یہ باتیں تم بھی چاہو نا. the moment you start being an apologetic یار الحمدللہ ہم ادھر سے کماتے ہیں الحمدللہ نہیں میں بالکل یوٹیوب سے کما رہی ہوں. یہ یوٹیوب مجھے اللہ کو ہزاروں ڈالر دے رہا ہے. تم نے یہاں پہ آنا ہے ویلکم نہیں آنا جاؤ. میں کسی کو کوئی نہیں دیتی. میں نے لوگوں کو یہ بولا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے تو اپنے براڈ بھی میں پشتوں میں کرتی ہوں. پٹھانوں کے لیے ہیں آتے ہیں آپ اگر آتے ہو رسپیکٹ میں آپ کے لیے انگریزی بھی بولتی ہوں میں ہندی بھی بولتی ہوں بٹ آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے. رسپیکٹ کے بغیر یو آر ناٹ ویلکم ہیئر. خلاص بیٹھے رہو اینڈ آئی کین اگنور یو. اور جس طرح میرے مہمان ہیں آپ میرے مہمان آئے ہو میرے براڈ پہ. I'm not an apologetic person. میں کسی کو I owe nobody no apology. بالکل میں یوٹیوب کو ایک ذریعہ بنا رہی ہوں. I would go by the YouTube values. جس طرح میرے فیس بک کی آئی ڈی 30 days کے لیے بند کر دیے کیونکہ وہاں پہ میں نے بیت اللہ مسعود یا جو بھی تھا اس کی تصویر لگائی تھی اور اس کے لیے اس پہ میں ڈسکشن لانا چاہتی تھی لیکن فیس بک نے کہا کہ یہ دیٹ گوز اگینسٹ آور کمیونٹی اسٹینڈرڈ. گڈ فار یو. میں بھی خوش ہوں کہ اس طرح اوپنلی پرچار نہ ہو. اور آپ نے اگر اتنے سوال کیے نا 10 تم اتنے مہم نہیں ہو. لوگ یہاں پہ سوال پیسوں سے خریدتے ہیں. میں اسی کو پرائیورٹائز کروں گی. If you buy a sticker questions I will answer, otherwise I'm not going to entertain your this lines of questions. Okay, keep your opinion to yourself. مفت کا گیان نہیں چاہیے. اگر گیان خریدا ہے نا یہ سوال میں نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ ایک سوال خریدتے ہو کل ایک بندے نے پے کیا ایک کوشچن حالانکہ اورکزئی کو اچھا نہیں لگا. او یار یہ میں اس پہ بات کرنا چاہتی تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ نیا کیا چیز ہے. مجھے نہیں پتا تھا. میں لیٹر اس پہ ہوم ورک بھی کر لوں گی لیکن آئی ایم ان نو سوشلی بانڈ کانٹریکٹ. I don't want to know nothing. تم مجھے وشنو میں اس کو ٹیمپل کو وزٹ کروں گی مجھے $200 کا یہاں پہ گفٹ لے کے دو اور میں یہ جو گیان آپ نے ریکمنڈیشن دی ہے میں نے وہاں پہ ڈرائیو کرنا ہے وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے and I make $250 per hour. So pay me that for 1 hour. 2 گھنٹے کتنے گھنٹے چاہتے ہو میں اس کو پڑھوں. مفتوں میں نا گیان نہ دو. مجھ پہ گیان بیچو. میں گیان خریدتی بھی نہیں ہوں. میرے پاس بڑا ہے. میں ایک کلاس کے $8,000 پے کرتی ہوں
صحیح ہے نا. اور وہ میں ہائیلی ریکمینڈیڈ پروفیسر سے کرتی ہوں. مجھے اگر ان کے ویز آف ٹیچنگ پسند نہیں آتے, میرے پاس ایک کاؤنسلر ہوتا ہے, اور آفٹر 2 ہفتوں کے بعد میرے پاس ایک چوائس ہوتا ہے کہ میں وہ کلاس چھوڑ دوں, اور وہ مجھے ریفنڈ کریں گے ٹیوشن. لیکن 2 ہفتے کے بعد اگر میں نہ چھوڑوں تو آئی ہیو ٹو اسٹے, آئی ہیو ٹو لرن. تو ابھی بھی آپ اگر وزٹ نیئر بائی جو بھی ٹیمپل آپ نے مجھے کہا ہے وہ میں وزٹ کرتی ہوں. پہلے تم مجھے یہاں پہ $200 کا وہ کیا ہے کوشچن گیان کا ایک پیکج لے لو. نہیں, اب تو مفت میں آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے, بیٹھ کے 1 منٹ میں آپ نے پتہ نہیں مجھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, او بھائی 23 میسج کیے ہیں نا. جس کو گیٹ اے لائف. اتنے مفتوں میں گیان ملتا ہوتا نا تو اب پوری دنیا تم لوگ اب انسان بن چکے ہوتے. جی اور اگزئی, اور کائنڈلی سبسکرائب سپورٹ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا جی. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کہ میں نے انٹری کیا اسٹوڈیو پہ تو آپ کے ہاتھ میں ایک بک تھا, تو کینڈلی میں نے وہ نوٹس نہیں کیا وہ بک کے بارے میں آپ جو بتا رہے تھے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بک کے اچھا, بارے اب یہ مجھے کہہ رہا ہے پیسے مجھے نہ بتاؤ, تیرے سے 1000 گنا ہے بھگوان کا دیا. چلو پھر بھگوان کے دیے سے یہ جو 1000 گنا ہے تو یہاں پہ چلو 200 نہیں 500 ہی لے لو پیکج. میں جا کے تمہارا اس ٹیمپل کو وزٹ کرتی ہوں. کیا ہے بھئی اس تو دے اتنے بھگوان نے تمہیں دیا ہے. بھگوان سندر دبرے میرے نارے, اے دنیا کے رکھوالے. بھگوان نے تمہیں دیا ہے, بھگوان کے دیے سے تم مجھے کتنا دیتا ہے وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. بس مجھے بھگوان نے دیا ہے, اب تو جا live my life. مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, تو live جا میرا لائف تو جی رہے. الو کے پٹے, اب تو تمہارا سوال پن کیا, آگے سے پن بھی نہیں کروں گے. only paid question will be pinned here. آنا ہے آ جاؤ, نہیں آنا, this is my platform. I will be here alone and I'll be very much happy. بس نہیں ہے میرے جیسے کے لیے نہیں ہے تو پھر میرے جیسوں کو باتیں بھی نہ کراؤ. چلو جی اور اگزئی. ڈاکٹر صاحب ایک بک کے بارے میں آپ جو بتا رہے تھے, اور کینڈلی میں یہ کوشچن کر رہا تھا کہ ایک بک کے بارے میں آپ ٹچ دے دیں. میں نے کینڈلی نوٹس نہیں کیا کہ وہ بک کون سا تھا, اور آپ سوشل لائف میں کچھ اسٹڈی کر رہے تھے نا. یہ جان رالز کی فلاسفی ہے, آپ اس کو یوٹیوب پہ کسی بھی بک سے دیکھ سکتے ہیں. بٹ the one I'm studying is what's the right thing to do. It's Justice by Sandels. You may not find this exact book, but اس ہفتے جو ہم فلاسفی 2 فلاسفیئر ڈسکس کریں گے, ایک ہے جان رالز کی اور ایک ہے لبرٹیرینزم کی, اور ساتھ ساتھ میں ہم کور کرتے جائیں گے کانٹن کی, جو ایمینول کانٹ ہے اس کے ڈیونٹولوجی وہ کیا ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے یوٹیلیٹیرینزم جیرمی بینتھمس کا, اور پھر ایرسٹاٹل کیا بولتا تھا. تو یہ ہے. اور اگزے آئی ہیو ٹو گو, آئی ایم ٹائرڈ ناؤ. اس نون ہو گئے, میری ایک اپوائنٹمنٹ آ رہا ہے. میرے let's see, I Okay, have thank you, no. doctor. Give me Thanks good for time. Exile for coming. Just read a little bit about John Rawls and libertarianism. پھر کل اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. مجھے Inshallah. میسج کرو پلیز, کل پھر انشاءاللہ آتے ہیں. Okay, thank you, madam. Bye Thank sweetheart. Bye. you. Khashpade wala mukhe. انتاتم خش پکوانا. Bye.